موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں بستی سے نکل جاؤ کیونکہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے۔ لو نیک بندہ، نیک کہہ دیا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اندر ہر خوبی ہے، نمازی بھی ہوگا، روزدار بھی ہوگا، اللہ والا بھی ہوگا، اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا، حلال و حرام کا خیال بھی رکھتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے، کیا میں اس بندے کو اپنے ساتھ نکال لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ اس نیک بندے کو اسی بستی میں رہنے دو، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس نیک آدمی پر بھی آئے گا، پوری بستی کو جب اللہ اپنے عذاب میں لپیٹے گا تو اس نیک آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، آنے دو اس کو، تم اس بستی سے مت نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس نیک آدمی کا قصور کیا ہے، اس نیک آدمی کی غلطی کیا ہے، وہ تو نیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس نیک آدمی کا قصور یہ ہے کہ خود وہ نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن ان بستی والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، روزے کا حکم نہیں دیتا۔ وہ اپنی نماز پڑھ کے چلا آتا ہے، اپنا روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن وہ محلے والوں کو نماز اور روزے کی دعوت نہیں دیتا، وہ نیک چیزوں سے کا حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے نہیں روکتا۔ اس لیے اس آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، میرا عذاب اس نیک آدمی کے اوپر بھی آئے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن برے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں، اور ہم ان کو نماز اور روزے کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، تو ہم بھی برابر کے مجرم ہیں، ہم ہی اسی فہرست میں، اسی لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے گا جس لسٹ کے اندر برے آدمیوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے اس سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس نیک آدمی کو بھی اسی بستی میں رہنے دو، اس نیک آدمی کو بھی جب عذاب آئے گا میرا، برے آدمیوں کے ساتھ ساتھ اس نیک آدمی پر بھی میرا عذاب آئے گا، اس کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ لیکن دعوت و تبلیغ میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی شرط لگا دی ہے، جب کسی کو نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو، حج کی دعوت دو، اچھے کام کی دعوت دو، تو اس میں بھی تمہارا لہجہ، تمہارا انداز گفتگو بڑا نرم ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو جب اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، اور بہترین انداز سے بلاؤ۔ جا رہے ہیں صاحب کچھ لوگ کیرم بورڈ کھیلنا ہے، اب جب چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کرکٹ کھیلنا ہے، مرو گے تو پتہ چلے بند کر چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ دین کی دعوت کے لیے بھی کسی کو بلائیں تو اس میں بھی لہجہ نرم ہو، زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں، اور حکمت ہو، دانائی ہو، عقل مندی ہو، دور اندیشی ہو۔ اس بات کا کوئی یاد رکھیے گا، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیرم بورڈ۔ دیکھیے یار، آپ جو چیز کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا یا ہر وہ کھیل جس میں وقت کی بربادی ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ کھیل جس سے سر پھوٹنے کا ڈر ہو اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، اسلام کی نظر میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب مت پوچھئے گا مولانا کرکٹ جائز ہے کہ ناجائز، پابندی مول مت لیجئے گا، اپنے اوپر مصیبت مول مت لیجئے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرکٹ نہیں تھا، اب جرجی صاحب کرکٹ کی حدیث کہاں سے لائیں؟ ایک اصول بتا دیا شریعت نے، ہر وہ کھیل جس سے سر پھٹنے اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، شریعت میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب آپ کا حساب آسان ہو گئی ہے، چلیے نماز کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے،
آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب دیا جائے گا. ہمیں ایک دن مرنا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ہمیشہ آ بھی نہیں سکتا. جانتے ہو نا، ایک بار اکبر بادشاہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ایسے سوچ رہا تھا. بیربل نے پوچھا، اکبر بادشاہ سلامت کیا سوچ رہے ہو اتنی گہرائی کے ساتھ، دماغ میں کیا ہے؟ ہم آپ کے وزیر ہیں، مشورہ ہم سے لیتے ہو، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اکبر نے کہا بیربل میں سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی ایک بار جو مجھے مل گئی، کاش یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی. جو ایک بار بادشاہ بن جاتا پھر وہ کبھی نہیں اترتا، اس کی پوری زندگی کے لیے بادشاہت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو بیربل نے اس کی سوچ کو ایک ہی جھٹکے میں یہ کہہ کر ختم کر دیا، اکبر بادشاہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اگر اس اصول پر قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین کے اس اصول، اگر اللہ نے ایسا اصول بنا دیا ہوتا تو آپ کی باری کیسے آتی؟ آپ سے پہلے والا بادشاہ بھی تو یہی سوچتا کہ ہم زندگی بھر رہیں اور کوئی نہ آئے، تو آپ کی باری کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی؟ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ اصول اسی لیے تو بنایا تاکہ سب کو موقع مل جائے، تو آپ کو بھی مل گیا. ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر یہی ہوتا تو پھر ہمارا نمبر کیسے آتا؟ کبھی کبھی بے وقوف لوگوں کو بھی بادشاہت مل گئی.